موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسے اٹھایا، جس پر وہ ایک بار پھر لاٹھی میں تبدیل ہو گیا۔ ہجوم اٹھ کھڑا ہوا، تالیاں بجاتا اور موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کے کلمات کہتا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا تماشا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تمام فرعون کے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور اعلان کیا، اب ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون کو غصہ آیا۔ یہ یقینی طور پر نہیں تھا کہ اس نے دن کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے جادوگروں کو یہ سمجھ کر ڈرایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، میرے جانے سے پہلے تم اس پر یقین کر چکے ہو۔ یقیناً وہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ بے شک میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے بے خوف ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اپنے اٹل فیصلے ایمان کا قرار کیا۔ انہوں نے جواب دیا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یقیناً ہم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جیسا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ فرعون کو اس سے پہلے اپنی رعایا کی طرف سے اس طرح کی کھلی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ان کی نظر میں وہ سپریم لیڈر ناقابل تذکیر اور شکست سے بالا تر تھے۔ اپنے یقین میں پختہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو قبول کرنے یا کوئی ایسی علامت ظاہر کرنے سے قاصر تھا کہ وہ غلط ہو سکتا ہے۔ خوف پیدا کرنے اور دوسروں کو وارننگ دینے کے لیے اس نے مقابلے میں حصہ لینے والے تمام جادوگروں کو پھانسی دے دی اور ان کی لاشیں درختوں سے لٹکا کر چھوڑ دیں۔ لٹکا ہوا درخت پر لاش، یہ پہلا موقع تھا جب فرعون نے بظاہر اپنی طاقت کو خطرے میں محسوس کیا اور وہ اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ بعد کے دنوں میں اس کی گرفت مضبوط ہو گئی، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کے خلاف سخت پابندیاں اور سزائیں نافذ کی۔ نتیجہ فرعون جوابی کارروائی کرتا ہے۔ فرعون اپنے محل میں واپس آیا اور اپنے وزیروں سے لڑنے لگا۔ جذبات بھڑکنے لگے اور اس نے بغیر کسی وجہ کے اپنے کوارٹر میں موجود تمام مردوں کی تذلیل کی۔ ان بحثوں کو بے مقصد دیکھ کر اس نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ جب اکیلا چھوڑا تو اس نے زیادہ سکون سے سوچنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اس نے شراب کی کئی پیالے پیے مگر غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے تمام سرداروں اور عمائدین کو ایک میٹنگ کے لیے واپس بلایا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے خاموش کر سکتے ہیں اور اس کے اثر کو مزید پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ فرعون کے سینئر وزیر حامان نے بات کی۔ فرعون نے اس کی بات کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اس نے حامان سے پوچھا، کیا میں جھوٹا ہوں اے حامان؟ حامان نے گھنٹے کے بل گر کر پوچھا، فرعون پر جھوٹ کا الزام لگانے کی جرت کس نے کی؟ فرعون نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ آسمان پر ایک رب ہے؟ حامان نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے۔ فرعون نے منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے خاموشی سے سرگوشی کی، میں جانتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ فرعون کی قوم کے بزرگوں نے کہا، کیا تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ملک میں فساد پھیلانے کے لیے چھوڑ دو گے اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دو گے؟ فرعون نے جواب دیا، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ در حقیقت ہم ان پر ناقابل تذکیر تسلط رکھتے ہیں۔ فرعون مینار بناتا ہے۔ فرعون پھر حامان کے پاس واپس آیا اور پوچھا، حامان میرے لیے ایک اونچا مینار بنا تاکہ میں شاہراہوں کو پیمانہ کروں، آسمان کی شاہراہوں کو اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھوں، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے۔ حامان نے ظاہری طور پر کسی رد عمل کی خوف سے اتفاق کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فرعون غیر معقول تھا اور یہ منصوبہ ناکام ہونے کے لیے بدبات ہے۔ اپنے الفاظ کو احتیاط سے چنتے ہوئے اس نے فرعون کو مخاطب کیا، مہاراج مجھے پہلے بات فرعون پر اعتراض کرنے دو۔ تم آسمانوں میں کسی کو نہیں پاؤ گے، تمہارے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس جواب نے فرعون کی انا کو تسکین دی۔ کوئی ثبوت نہیں بتاتا کہ یہ ٹاور کبھی تعمیر کیا گیا تھا، تاہم کچھ علماء بناتے ہیں کہ عمارت تعمیر کی گئی تھی۔
لیکن ایک بار جب یہ اعلیٰ سطح پر پہنچ گئی تو یہ گر گئی، اور اس دوران فرعون کی دوسری ہدایت نافذ ہوئی اور پوری طرح عمل میں آئیں۔ اس کی فوج نے برائی پھیلانا شروع کر دی اور بنی اسرائیل کے خلاف بھیانک جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا، جنہوں نے اس کی حکمرانی کی مخالفت کی۔ موسیٰ علیہ السلام بے بسی سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کے پاس ظلم کو روکنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ اپنے قوم کو نصیحت کرتا رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر کی درخواست کریں اور اس سے دعائیں مانگیں اور اس سے مصریوں پر آنے والی آفت کے لیے دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ بے شک زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، نوکر ہے، اور بہترین انجام نیک لوگوں کے لیے ہے۔ کہنے لگے، آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد ہمیں نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشینی دے اور دیکھ کے کہ تم کیا کرتے ہو۔ قارون کا قصہ۔ ما اوتی من شاء فمتاع الحیات دنیا وزینتہا وما عند اللہ خیر وبقاء افلا تعقلون۔ اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا مزہ ہے اور اس کی زینت ہے، جو آخرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ آیت قارون نامی شخص کے انجام کی پیشن گوئی کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بیک وقت کئی جنگوں کا سامنا تھا۔ وہ اپنی قوم کو پناہ دینے اور ان کے شکوک و شبہات کو دور کرتے ہوئے فرعون کی برائیوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس تمام کشمکش کے درمیان قارون نے اٹھا کر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ قارون امیر آدمی۔ قارون بنی اسرائیل میں سے ایک تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک انوکھی آزمائش کا شکار ہوا۔ بے پناہ دولت اسے ایک عظیم الشان حویلی، مہنگے کپڑے، بے شمار نوکر اور ہر طرح کی عیش و عشرت میں شامل ہونے کے ذرائع فراہم کیے گئے جس کا تصور بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس کی دولت کو سورہ قصص آیت نمبر 76 میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے اسے ایسے خزانے کے درجن کی چابیاں مضبوط آدمیوں پر بوجھ پڑیں گی، یعنی اس کی دولت اتنی وسیع تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں مضبوط آدمیوں کے ایک گروہ کے لیے بہت بھاری تھیں۔ اس ساری دولت کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ قارون اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان بردار ہوگا جس نے اسے موقع اور صلاحیت اور دونوں عطا کیے۔ تاہم قارون نے لالچ اور تکبر کو اس کے دل کو خراب کر دیا، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے دور رکھا جو عاجزی اور شکر گزاری میں سے ایک ہے۔ قرآن قارون کو واضح نصیحت کرتا ہے اور اسے تنبیہ کرتا ہے، خوشامد مت کرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں جو آخرت کا گھر دیا ہے اس میں سے مال تلاش کرو، لیکن دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو اور نیکی کرو جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو فساد برپا کرتے ہیں۔ لیکن یہ احکامات ان کے کانوں پر پڑ گئے کیونکہ وہ متکبر رہا اور ہر اس شخص کو نظر انداز کرتا رہا جو اسے مشورہ دینے کی کوشش کرتا تھا۔ جب وہ اپنے مال کی کھلم کھلا نمائش کرتا تو جو لوگ دنیاوی زندگی کے رغبت میں مبتلا تھے وہ کہتے، کاش ہمیں وہی کچھ دیا جاتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے، وہ بڑی خوش نصیبی کا مالک ہے۔ اس نے اپنی عظمت پر فخر کیا، یہ سب کچھ مجھے ایک خاص علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ یہ بیان اس کی اپنی صلاحیتوں پر اس کے گمراہ کن یقین کی عکاسی کرتا ہے جو اس کی دولت کا ذریعہ ہے۔ تاہم صحیح فہم کے حامل افراد جن کے پاس مذہبی علم تھا انہوں نے ایک مختلف نقطہ نظر پیش کیا اور کہا، افسوس تم پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اجر ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لیکن صبر کرنے والوں کے سوا کوئی نہیں پا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کو اس کے بخل کی سزا دینے کے لیے رجوع کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، بس ہم نے اسے اور اس کے ٹھکانے کو زمین میں دھسا دیا۔ پھر اس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرنے والا کوئی گروہ نہیں تھا، اور نہ وہ اپنے آپ کو بچانے والوں میں سے تھا۔ ایک ہی لمحے میں قارون کے پاس جو کچھ بھی تھا، اس کی حویلی اور دولت، سب کچھ زمین نے نگل لیا، اس کے وجود کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ بچوں کے لیے ایک چیلنج: نوجوان شروع کریں دینے کے جذبے کو اپنائیں اور رقم کو ہونے پر سخاوت کے نظم و ضبط کی پرورش کریں۔ $1 میں سے 3 سینٹ دینا آسان ہے، 1 ملین میں سے 30 دینا بہت مشکل ہے، لہذا جب صرف چند ہی ہوں تو نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ نیک عادات کو فروغ دینا چھوٹے پیمانے پر شروع ہوتا ہے، اور جیسے جیسے آپ بڑھتے ہیں بڑھتے رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال صحیح خلوص اور اعتدال کے ساتھ کریں، اور دوسری حدیث میں ہے، نیکی کے کاموں میں سے اتنا ہی لے لیا کرو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جو لگاتار کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مومن موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک نشانی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو امید تھی کہ فرعون ہوش میں آئے گا اور اپنا راستہ بدل لے گا۔ اس کے باوجود یہ نشانات صرف فرعون کی بنی اسرائیل کو محکوم بنانے اور ان پر ظلم کرنے کے لیے مزید دکھائی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ثابت قدم رہے، ہتھیار ڈالنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ اس نے اپنے لوگوں میں زیادہ حمایت حاصل کی، اور اس نے فرعون کے غصے کے بے قابو حالت تک پہنچا دیا۔ اس نے اپنے سربراہوں، وزراء اور دیگر معززین کے ساتھ میٹنگ بلائی۔ انہوں نے اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے دو اور اپنے رب کو پکارنے دو۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہاری روایات کو بدل دے یا زمین میں فساد برپا کر دے۔ موجود لوگوں میں سے اکثر نے آسانی سے اس خیال کی حمایت کی، سوائے ایک رئیس کے جو آسیہ کی طرح احتیاط سے مومن تھا۔ فرعون جمع ہے، اس نے استدلال کیا، کیا تم ایک شخص کو مخص اس لیے قتل کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب سبحانہ و تعالیٰ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر آڑے آئے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو آپ کو ان خوفناک نتائج سے دوچار ہونا پڑے گا جن سے وہ آپ کو خبردار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا جو حد سے گزر جائے اور وہ سراسر جھوٹا ہو۔ میرے لوگوں، آج بادشاہی تمہاری ہے اور تم زمین پر سب سے بڑے ہو، لیکن اگر تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون اور اس کے چیلے اس آدمی کی بات سن کر خوش نہ ہوئے۔ انہوں نے اسے نقصان پہنچانے کی دھمکی دی، لیکن وہ بے خوف تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ اس شخص نے فرعون اور اس کے سرداروں کو بھی خبردار کیا، جس طرح نوح علیہ السلام، عاد علیہ السلام اور سمود کی قومیں تھیں، وہ بھی رسول کو قتل کرنے کی کوشش کر کے اپنے عذاب کو دعوت دے رہی ہیں۔ اس سے فرعون مزید مشتعل ہو گیا، جس نے اس شخص کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ تاہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں کی حفاظت کی۔ تعاون کی کہانی: حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بنی اسرائیل کو رہا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ ماننے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کرتے ہیں، لیکن فرعون نے کوئی توجہ نہ دی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم ہمارے سامنے جتنی بھی نشانیاں پیش کرو تاکہ ہم پر جادو کرو، ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ ایک دن فرعون نے مصریوں اور بنی اسرائیل کو ایک بڑے مجمع میں بلایا۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ وہی ان کا رب تھا جس نے انہیں ان کی ضروریات مہیا کی تھی۔ اس نے انہیں دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جھوٹا اور ایک عام غریب آدمی تھا جو انہیں کچھ بھی فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ عوام کے نزدیک فرعون جو کہ طاقتور اور برتر معلوم ہوتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان واضح فرق تھا جو کہ غریب اور اختیار سے محروم تھا۔ برسوں کے جبر نے ان کے نقطۂ نظر کو تنگ کر دیا تھا، جس سے ان کے لیے اپنے حال سے مختلف حقیقت کا تصور کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان تفاوت کو دیکھا اور جلد ہی ان چیزوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جو آنکھیں دیکھ سکتی تھیں۔
موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کے طور پر نظر انداز کر دیا، تاہم حالات بدلنے لگے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اپنی نشانیاں نازل کرنا شروع کر دی۔ دریائے نیل سوکھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے دریائے نیل جو مصر میں فصلوں کو پانی فراہم کرتا ہے سوکھنے لگا۔ پانی کی سطح کم ہونے سے دریا کے کنارے خشک رہے اور فصلوں کو پانی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ ایک شدید قحط پڑا، پھر بھی فرعون ڈٹا رہا۔ اس خشک سالی کے بعد جلدی ایک بڑے سیلاب نے زمین کو مزید تباہ کر دیا۔ جب لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا تو انہیں موسیٰ علیہ السلام کی سخت سزا کی تنبیہ یاد آئی۔ اگر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کیا تو انہوں نے اس سے عرض کیا، اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے اس وعدے کے مطابق دعا کرو جو اس نے تم سے کیا ہے۔ اگر تم ہم سے طاعون کو دور کر دو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے عذاب میں نرمی کی درخواست کی۔ زمین سے پانی نکل گیا، زرخیز ہو گیا، دوبارہ قابل کاشت، لیکن وہ اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہے اور اپنے پرانے برے راستوں پر لوٹ گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور نشانی نازل فرمائی، ٹڈیوں کا ایک بہت بڑا گول بھیجنا جس نے زمین پر سیاہ بادل بنا کر ان کی فصلوں کو کھا لیا۔ لوگ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے ایک بار پھر مداخلت کی درخواست کی، لیکن جب خداوند نے اپنی سزا میں نرمی کی تو انہوں نے اپنا کلام برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔ ایک اور طاعون کا سامنا کرتے ہوئے مصریوں نے اپنے آپ کو جوؤں کے ایک انفیکشن سے لڑتے ہوئے پایا جو پوری زمین میں مختلف بیماریاں پھیلاتا ہے۔ بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس چلے گئے اور یہ عہد کیا کہ اگر راحت دکھائی گئی تو بنی اسرائیل کو آزاد کریں گے، لیکن ایک بار پھر طاعون کے خاتمے کے بعد انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جوؤں کا طاعون، ان کے پیٹرن کے مطابق جب اگلی نشانی نازل ہوئی تو مصریوں نے متوقع طور پر رد عمل ظاہر کیا۔ اس بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لاکھوں مینڈیوں کا لشکر بھیجا۔ انہوں نے ہر جگہ ندیوں اور سڑکوں پر کود پڑے، جہاں تک کہ اپنے گھروں اور بستروں تک بھی۔ حتمی نشانی کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصریوں کے لیے دریائے نیل کے پانی کو خون میں تبدیل کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے دریائے نیل سے پانی نکالا تو یہ عام سا معلوم ہوتا تھا، لیکن جب مصریوں نے ایسا کیا تو پانی خون میں بدل گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ بنی اسرائیل کو رہا کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے، لیکن جب ان کی سزا ہٹا دی گئی تو اس کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر ہم نے ان کو ایک زبردست سیلاب اور ٹڈی دل اور جوؤں اور مینڈکوں کا اور خون میں مبتلا کر دیا۔ یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں اور پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے، وہ بدکار لوگ تھے۔ بنی اسرائیل فرار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی واضح نشانی سبحانہ و تعالیٰ کے باوجود فرعون اور مصری مسلسل کفر کرتے رہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا اور بجائے اس کے کہ وہ پہلے کی طرح انہیں ہراساں کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کا تکبر انہیں ایمان لانے کی اجازت نہیں دے گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے امیروں کو دنیا میں شان و شوکت اور دولت سے نوازا۔ اے ہمارے رب، کیا تو نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکا دیں؟ اے ہمارے رب، ان کی دولت کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، تمہاری دعائیں قبول کی جاتی ہیں، لہٰذا سیدھے راستے پر رہو اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو جو نہیں جانتے۔ بنی اسرائیل نے مصر چھوڑنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ پڑوسی شہر سے باہر ہونے والی تقریبات میں شرکت کے لیے فرعون سے اجازت طلب کی۔ یہ بڑے پیمانے پر خروج کے ان کے حقیقی ارادوں کو چھپانے کے لیے تھا۔ انہوں نے مصریوں سے کچھ زیورات ادھار لینے کی بھی درخواست کی اور انہیں اپنے تہوار کے بعد واپس کرنے کا وعدہ کیا۔
یہ ان کی حکمت عملی کا ایک اور حصہ تھا تاکہ وہ اپنے منصوبوں کو مزید چھپا سکیں اور کسی بھی شعبہ کو دور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، رات کو میرے بندوں کے ساتھ سفر کرو، اور اسی طرح رات کی تاریک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کی رہنمائی کی۔ صبح تک وہ بحیرہ احمر تک پہنچ گئے۔ بنی اسرائیل مصر سے بنی اسرائیل کے فرار کی خبر فرعون تک پہنچی تو اس کے ذہن میں مضمرات کی دوڑ لگ گئی۔ یہ محنت کے ایک معمولی نقصان سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ اس کے اختیار اور الہی حیثیت کے لیے براہ راست چیلنج تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنے جنرلوں کو طلب کیا، اپنی فوج کو متحرک کیا اور ان کے تعاقب کی قیادت کی۔